تو ابھی میں درس قرات کے لیے ملتمس ہوں ہمارے پاکستان کی مایہ شخصیت بلکہ عالم اسلام کی مایہ شخصیت اور ہمارے قراء کے سر کے تاج، ہماری آن، ہماری شان، ہمارا فخر، میری مراد استاد القراء فضیلت الشیخ المقری القاری قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ ورعاہ اب تشریف لائیں اور درس قرات ارشاد فرمائیں۔ فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی مدیر کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ پھول نگر، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور درس قرات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الحق سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فضيلة مآب مشايخ کرام، لائق ست تکریم اساتذہ گرامی، قرائے کرام اور محترم سامعین کرام، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور علم و معرفت سے وابستگی قائم کرنے کی توفیق سے بھی نوازا۔ اللہ ذوالجلال نے انسانیت کی تخلیق اس میں کوئی مقصد رکھا تھا، وہ مقصد اس کی عبادت ہے۔ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم کیا، جن میں 315 رسول تھے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو اس کی زندگی کے مقاصد سمجھانے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا۔ جب تشریف آوری کا موقع آیا، سید المرسلین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ذوالجلال نے جہاں انہیں سید المرسلین بنایا، وہاں انہیں وہ دین دے کے بھیجا جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بطور دستور تھا۔ اس لیے اس کے ایک ایک آرٹیکل کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں آسان اور یکرو دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ آسانی یہ دین اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔
آپ عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت توحید کے بعد نماز ہے۔ اس نماز کی عبادت کو ہی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو، فأوم ایماء، کچھ حرکت نہیں ہے تو اشارے سے بھی نماز پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد اذا مرض او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، بندہ مومن جب بیمار ہو جائے، جب سفر میں ہو تو اس کی عبادت وہ لکھی جاتی ہے جس نے حضر میں اور صحت کی حالت میں خوبصورت نماز پڑھی۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد ایک نہیں متعدد دعائیں موجود ہیں، جس کو دعائے استفتاح کا نام دیا جاتا ہے۔ تعوذ پہ آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اس طرح بھی تعوذ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ہم اس طرح بھی تعوذ پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہم تعوذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اور دیگر روایات کو دیکھتے ہوئے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس قدر آسانی ہے کہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ یاد نہیں تو آپ نے اس کا بھی آلٹرنیٹ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صحیح بخاری مسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبی، کندھوں کے برابر لے آتے، فروع اذنی، حیال اذنی، اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے صحابہ الی صدورہم، اپنے سینے تک بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اور ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ پانچوں صیغے موجود ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، جس کو بھی اختیار کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو صرف ایک نہیں، تشہد کے 5 صیغے ہمارے پاس پہنچے، التحیات للہ بھی ہے، التحیات الطیبات الصلوات بھی ہے، التحیات الزاکیات بھی ہے، التحیات المبارکات بھی ہے۔ ان 5 روایتوں کو سامنے رکھ کے آپ کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، تورک کا ایک نہیں 3 طریقے آپ کو ملتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں۔ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو انگلی کا دائرہ بھی آپ بنا سکتے ہیں انگوٹھے کے ساتھ، اس انگوٹھے کو بڑی انگلی کے نیچے رکھ کے بھی آپ یوں کر سکتے ہیں، اور آپ اس انگوٹھے کو بڑی انگلی کے اوپر رکھ کے بھی آپ یہ تینوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں قرآنوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ران پہ اور ایک گھٹنے پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ استغفار کی بات آتی ہے تو استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رب اغفر لی ذنوبی بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنوبی کی بھی روایت صحیح الجامع کی ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم بھی روایت میں موجود ہے۔
اور سید الاستغفار کو کون نہیں جانتا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا انت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی۔ ان تمام سیغوں میں سے کسی ایک سیغوں کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انتہائی آسان ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کسی سے دھوکہ نہ کھائیے، کہیں وہ اس بات میں اپنی کشید کیا ہوا فہم نہ شامل کر دے کہ کہے یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ 1 سے 2 سے 4 پہلو بھی ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ ہاتھ دھوتے ہیں، اعضاء کو دھوتے ہیں، وضو کے وقت 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور بعض اعضاء کو 2 اور بعض اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ دین اسلام کے صرف ایک زاویہ میں نے پیش کیا، اس طرح کے 10 زاویے ایسے موجود ہیں جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس پورے اسلام کے معمولات کی آسانیوں کا جو منبع و مصدر قرآن ہے، اللہ نے اس کو بھی آسان ترین بنایا ہے۔ غار حرا میں پہلی 5 آیات اتری، وحی کا تسلسل کچھ دیر کے لیے رکا، پھر اللہ کا حکم ہوا یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ اللہ ذوالجلال کا حکمت کا ظہور کا ایک وقت طے تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے باغیچے یا کنویں کے پاس تھے۔ صحیح مسلم کے روایت ہے جبریل امین کا نزول ہوا اور آ کر کہتے ہیں ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اپنی امت کو ایک حرف میں ایک انداز میں قرآن پڑھائیے۔ رسول رحمت نے جواب دیا اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَطِيقُ ذَلِكَ، میں اللہ سے عافیت کا طلبگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، میری امت تو اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی۔ جبریل دوسری مرتبہ گئے واپس آئے، تیسری مرتبہ گئے واپس آئے، چوتھی مرتبہ گئے واپس آئے، ایک ہی بات تھی۔ جبریل نے کہا 2 انداز میں پڑھا دیجئے، 3 میں پڑھا دیجئے۔ جواب وہی تھا رسول رحمت کا کہ میری امت میں عربی بھی ہوں گے، عجمی بھی ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے جن کی زبانوں میں لکنت ہوگی، سارے تو ایک لہجے سے نہیں پڑھ سکتے۔ جب چوتھی مرتبہ رسول مقبول کے پاس جبریل امین کا آنا ہوا، اس ورود مسعود کے بعد جو لفظ انہوں نے بولے ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف، اپنی امت کو حکم دیجیے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن پڑھائیے۔ آپ نے سکوت فرمایا، اور ساتھ ہی وہ سٹیٹمنٹ جبریل کی طرف سے صحیح مسلم میں موجود ہے فَأَيَّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا أي أَصَابُوا مُرَادَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ان 7 حروف میں جس حرف کے مطابق، جس انداز اور لہجے اور وجہ کے مطابق قرآن پڑھنے والے پڑھیں گے، اللہ کی مراد کو پہنچ جائے۔